جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب خیر وافیت سے ہوں گے امید ہے۔ گزشتہ سبق ہم نے جزم کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ قرآن پاک میں ایک علامت استعمال ہوئی ہے جزم، جس کا دوسرا نام سکون ہے۔ یاد رکھیے، یا تو کسی حرف کے اوپر حرکات ہوں گی، یا تنوین ہوگی، یا کھڑی حرکات ہوں گی۔ اگر ایک حرف ایسا ہے کہ جس کے اوپر نہ حرکات ہیں، نہ کھڑی حرکات ہیں، نہ تنوین ہے، تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ سکون ہے، کہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، سکون ہے۔ ساکن حرف کی خود کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمیشہ جو ساکن حرف ہے وہ پچھلے حرف کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ اس کو ہمیشہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس صفحے میں پریکٹس ہم نے کی تھی حمزہ حمزہ زبر ا، حمزہ حمزہ زیر ای، حمزہ حمزہ پیش او۔ بہت ساری قرآن پاک کی آیات ہیں اور ان سے مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ یہ جو سکون ہے، ساکن حرف ہے، یہ ہمیشہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ امید ہے کہ اس کو ذرا آپ نے دہرایا بھی ہوگا۔ آج کا سبق ہمارا نہایت اہم سبق ہے، یوں سمجھیے اب ہم آگے اپنے منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ جو بنیادی علامات تھی نا، حرکات اور کھڑی حرکات اور تنوین، یہ ساری ہم نے پڑھ لی۔ آج کا سبق بڑا اہم ہے، کیوں قرآن پاک میں جتنی بھی مد آتی ہیں نا، بڑی مد، چھوٹی مد، یا ہم کسی حرف کو لمبا کرتے ہیں تو وہ 3 حرف کے اوپر آتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ یا عام طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہے، الف، واو اور یا۔ حروف مدہ 3 ہے، کون کون سے؟ الف، واو اور یا، ان تینوں کو کہتے ہیں حروف مدہ۔ مدہ یا مدو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے کھینچنا۔ ظاہر ہے ہم مد کو بھی کھینچتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، اس لیے ان کو مد کہتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہے، الف، واو، یا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ الف کب مدہ ہوگا قرآن پاک میں، واو کب مدہ ہوگا اور یا کب مدہ ہوگا، اس کو ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر زبر آ جائے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ الف مدہ ہوگا۔ جیسے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ الف سے پہلے جب زبر ہو تو یہ الف مدہ ہے، الف کو لمبا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قال، اب یہاں پر الف کو ہم نے لمبا کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، با الف زبر با۔ اس کو ہم لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔ تو جس الف سے پہلے زبر ہو اس الف کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اور یہ بات ابھی سے سمجھ لیجئے کہ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں، ایک الف کی مقدار۔ اچھا، الف کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کا ہاتھ ہے تو جو آن لائن ہے وہ بھی سمجھیں کہ بند انگلی کو کھولنے یا کھلی انگلی کو بند کرنے کی ایک الف کی مقدار ہوتی ہے۔ جیسے با الف زبر با، یا کھلی انگلی کو بند کر لیں، با الف زبر با۔ قال، باع، اذا جاء، یہ سارے الف مدہ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آگے واو مدہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو۔ یاد رکھیے اس میں واو ساکن ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کہنا ہے کہ واو ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ جیسے اس میں بھی دیکھیں انہوں نے کیا ہے کہ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو تو یہ واو مدہ ہے۔ اس پر بھی انہوں نے وضاحت کی ہوئی ہے کہ واو ساکن اس سے پہلے پیش، واو مدہ۔ مثال کیا ہے؟ با واو پیش بو۔ آپ جب تلاوت شروع کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ، اعوذ۔ اس میں یہ دیکھیں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہم واو کو اس لیے لمبا کر رہے ہیں کہ یہ واو مدہ ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے یا مدہ۔ یا مدہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو۔ یا ساکن، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ جیسے الذین، اب ذال یا زیر ذی، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے۔ فی، یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے۔ بہت ساری قرآن پاک میں مثالیں ہیں، تو جب کل میں یہ سبق سنوں گا تو آپ سے مثالیں بھی ساتھ سن لوں گا۔ یہاں سے با یا زیر بی قاعدے میں سمجھیں تو یہ یا مدہ ہے۔ تو اس لیے حروف مدہ آپ نے سمجھے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ پہلے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں جو بھی مدیں آئی ہیں، بڑی مد، چھوٹی مد، وہ ہمیشہ کس کے اوپر آئی ہے؟ وہ حروف مدہ کے اوپر آئی ہے۔ یا تو وہ الف کے اوپر ہے، یا وہ واو کے اوپر ہے، یا کے اوپر ہے۔
ہاں وہ جو حروف مقطعات ہیں ان کی الگ بات ہے، جیسے یاسین، طہ، کاف، ہا، یا عین، صاد وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو بنیادی بات آپ نے یاد کرنی ہے کہ الف مدہ کب ہوتا ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو یہ الف مدہ ہے، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، یا ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتے ہیں۔ کتاب میں عبارت بھی لکھی ہے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے حوالے سے، یہ پوری گفتگو ہے، اور پیچھے نیچے پوری ایک تختی ہے کہ جو انہوں نے حروف مدہ کی پریکٹس کے بارے میں بتائی ہے۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، یہ جو مشق ہے، یہ جو تختی ہے، یہ اسی چیز کی مشق ہے کہ آپ نے حروف مدہ کو کیسے ادا کرنا ہے اور حروف مدہ کو کتنا کھینچنا ہے کہ ایک الف کی مقدار حروف مدہ کو لمبا کرنا ہے۔ تو یہ اس کو ذرا دہرائیں، حروف مدہ کو دہرائیں، کوئی بات نہیں سمجھ آتی وہ پھر پوچھیں۔